الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم جيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے پہلی بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب سے پہلے برکت کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک سے آپ اپنے دل کو منور و مجلہ فرمائیں. اعلی حضرت کی نعت نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے، یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا تو سرکار کے حدیث پاک کا مطلب ہے. اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کی مہک میں دل کے، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. تو آقا کے سیرت کے تعلق سے اس شعر پر آپ تشریح بھی سن چکے ہیں، لیکن پھر عرض کرتا چلوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، بہت کافی گرمی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام فرما لیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. آج اس دور جدید میں سائنس نے ترقی کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک سو لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا. آج ریسرچ کر کے جس چیز کو بتا رہے ہیں، آج سے 1400 برس پہلے سے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے بتا دیا
ایک صحابی ہے سرکار کے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز سوال کیا، اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا جسم اتنا کیوں مہکتا رہتا ہے؟ آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے. آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اتنی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے. تو صحابی رسول نے کہا سنو، آج پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں، واقعی میں نے خوشبو نہیں لگائی اور نہ میں خوشبو استعمال کرتا ہوں، پھر میں کیسے مہکتا ہوں. سنو، ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں سے دوا لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. جب میں عاجز ہو گیا تب میں نے سوچا اب چلو نبی کونین کی بارگاہ میں چلو، آقا کی بارگاہ میں چلو، وہیں پر ہم شفا پائیں گے. دیکھو صحابی کا پہلے عقیدہ بنا ہے کہ بیماری سے شفا لینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو، تب وہ نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کی بارگاہ میں شفا نہیں پا سکتے ہو تو وہ قطعاً نہیں جاتے. صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بیمار ہو تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اپنی بیماری سے شفا پا جاؤ گے. آپ ذرا غور فرمائیے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں بیویوں سے کہ سنو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیسے انداز سے اپنے آقا سے عرض گزار ہوا. اعلی حضرت کی زبان میں سنو، شافی و آفی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، یا رسول اللہ. شافی و آفی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود، کرو درود. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں میرے سرکار. میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی ہے، بڑے بڑے حکیموں سے میں نے دوا لی ہے، مگر یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں. آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. جب میں اپنے آقا سے قریب ہوا تو نبی کونین نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا. نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری خارش کی بیماری دور ہو گئی اور جبھی سے میرا جسم مہک رہا ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. ایک نبی کا مقدس ہاتھ ہے کہ خارش والے جسم پر لگ جائے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جائے، اور ایک ان کا ہاتھ ہے لگ جائے کھجلی نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے. جب یہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بھی ایسے ہیں جیسے محمد ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت دیکھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے. نبی کے ہاتھ کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اور خوشبو کی بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. اصل میں پیارے کیا بتاؤں، میرا مزاج یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتا ہوں تو اپنے جانکاری کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی نعت کی تشریح اور اس کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں آپ سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے. ابھی صرف نعت پاک کا ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں اور کتنے واقعات آ رہے ہیں. خوشبو کی بات چل رہی ہے. سنا، جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی. اذان کے الفاظ کو جب مدینہ کے بچوں نے سنا
تو دہرانا شروع کر دیا. آج بھی بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی شعر سنے تو وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں, وہی شعر پڑھنے لگتے ہیں. چنانچہ پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے اذان کے الفاظ کو سنا تھا تو وہ رول بنا بنا کر کے اذان دیتے تھے گلیوں میں اور چلا کرتے تھے. میرے سرکار ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہیں. سرکار کی نگاہ بچوں پر پڑی اور بچوں کی نگاہ آقا پر پڑی. بچے خاموش ہو گئے, وہ دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں. میرے سرکار آگے بڑھے, ایک بچہ کو بلایا جس کی آواز بڑی اچھی تھی. سرکار نے اس کے سر پر دست نبوت پھیرا اور دعائیں دی. وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا, اے امی, ہم سارے بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے, ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے, سرکار نے ہم کو بلایا, دعا دی ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. ماں نے کہا, بیٹا قریب آ جا, نبی کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے. اماں نے جب اپنے بچے کے سر کو چھوا تو خوشبو آ رہی ہے. ماں نے کہا, بیٹا سن, میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا اپنے سر سے ان بالوں کو ترشانا نہیں, اس لیے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے. جب تک وہ صحابی حیات ظاہری سے رہے نہ تو ان کے وہ بال سفید ہوئے اور نہ ان کے بالوں سے خوشبو کا آنا بند ہوا. ان کے بال مہکتے رہے, خوشبو آتی رہی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے, فدائے حامل قرآن بولے, غلام نوتی ایمان بولے, وہ مختارس دقیقہ دان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے, وہ احسن من کلم ترقت عیدی, وہ اجمل من کلم تلد النساء, خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء. ہزار بار بشوند ہنز مشکو گلات گلوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات, انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو 40 روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی. 39 دن تک تو غم کا بادل برسا اور 1 دن خوشی کا بادل برسا. اسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے, خوش کم ہوتا ہے. اس کو غم زیادہ ہوتا ہے, خوشی کم لاحق ہوتی ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا, خوشی منانا. انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے؟ اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے, بھوکا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے, اگر اس کے حاسدین ہیں دشمن زیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے, کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے, اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے, دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے, عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے, حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے. انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لذتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب بھی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب یہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو. وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے. اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا, اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا. اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے. انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے. انسان غمگین ہوتا ہے, تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے, دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے, سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے, دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے,
بال بچوں والا ہے، صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے، غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے، بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غمگین ہونے کے، رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان غم اٹھاتا ہے، غم کھاتا ہے۔ اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں، جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان اعظام پیغمبران اعظام آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے، ہر پیغمبر ہادی قوم بن کر کے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح پیغمبر نے جب ہدایت دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو 950 برس تک تبلیغ فرماتے رہے، صرف 40 آدمی ایمان لا سکے 950 برس کے اندر میں۔ ایک طرف حضرت نوح کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف 23 برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے، 23 برس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نواح کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 23 برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام طائف کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 23 برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور 950 برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، حضرت موسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے، یہ سارے پیغمبران اعظام تبلیغ فرماتے رہے اور جب ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے، ان کی قوم نے خوشی منائی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت موسیٰ آئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت زکریا پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا، حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی۔ سارے پیغمبروں اور رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں۔ آؤ دیکھو، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کی جماعت کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ، یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ۔ یہ خوشی منانا تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ رب تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے، عید میں خوشی مناتا ہے، بقرعید میں خوشی مناتا ہے، شب برات میں خوشی مناتا ہے، نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے۔ رب تعالیٰ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نے 1 مہینہ کا روزہ رکھا ہے، اب ہم خوشی منا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و صدقات بانٹ رہے ہیں۔ آپ بقرعید میں کیا خوشی مناتے ہو؟ سبحان صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے، یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو، یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے؟ اب آئیے آپ غور فرمائیے، اگر نبی کونین نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو بقرعید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی؟ تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں، اور جب وہ دن آ جائے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ سب سے بڑی رحمت تو میرے آقا ہے، رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب تم فرما دو کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی مناؤ، خوب خوب خوشی مناؤ۔ یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو
تو ہیں, آقا رب کی رحمت ہی تو ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں رب بیان فرماتا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں رحمت دے رہا ہوں اس رحمت کی بڑی خوبیاں ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں. تو نبی کونین رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں اور رب بیان فرماتا ہے کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کس نے نہیں منائی؟ دریا میں مچھلیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے, ہواؤں کو خوشی حاصل ہوئی ہے, چرندے پرند کو خوشی حاصل ہوئی ہے. ہاں نبی کی ولادت بسعادت پر اگر کوئی رنجیدہ تھا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ابلیس چیخ رہا تھا اور اپنے سر کو پہاڑوں میں مار رہا تھا. جب اس کی ذریت نے پوچھا کہ کیا ہوا, اس نے کہا سنو, جس محمد کے نور کی میں نے مخالفت بہت پہلے کی تھی وہ محمد لباس بشر میں مکہ میں پیدا ہو گئے آمنہ خاتون کے بطن سے. عبد المطلب سردار قریش کے گھر ان کا جنم ہو چکا ہے. اب ان کی پیدائش پر ہمارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے, ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے. مسلمانوں, آج جب نبی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں. جھنڈا کیوں لگاتے ہو, اس طرح سے کیا کرتے ہو, کیا صحابہ نے یہ منایا ہے, کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے, کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے؟ ہاں صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے اور ایسا پڑھا ہے, حوالہ نوٹ کرو. اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی. آؤ دیکھو نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کا اجتماع ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. کون سی بات کر رہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا سنو, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا, ان کو اپنا کلیم بنایا. حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے. دوسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلیت عطا فرمایا, اپنا دوست فرمایا, ان کا لقب خلیل اللہ ہے. تیسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, حضرت جبریل نے ان کے ماں کے دامن میں پھونک مار دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کا لقب روح اللہ ہے. صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں, تب تک میرے سرکار پہنچ گئے. صحابہ نے استقبال کیا. آقا نے فرمایا کیا ذکر چھڑا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ القاب عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سرکار ہم یہی کہہ رہے تھے. بتاؤ آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ نہیں, نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تب تک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خبردار, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے صحیح ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے صحیح ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے صحیح ہے, لیکن سنو انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے. سنو میں اللہ کا حبیب ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں. ایسی میلاد پڑھا ہے, ایسی میلاد پڑھا ہے. سنو, حوالہ نوٹ کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے, وہ اشعار کہا کرتے تھے. کفار شورا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار کہتے تھے تو صحابی جو شعر و شاعری کرتے تھے وہ سرکار کی شان میں ان کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے. ان تمام صحابیوں میں
سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں. حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے. آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت کہی اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے؟ یوں ہی تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو؟ نہیں، بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے. اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں منبر لگواتے تھے، اس پر چادر بچھائی جاتی تھی. آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھ جاتے، میرے سرکار فرماتے حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو. پتا یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے منبر بچھوانا نبی کی سنت ہے اور منبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حسان تم نعت پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا کریم نے منبر لگوا دیا، صحابہ جلوہ فروز ہیں، میرے سرکار تشریف فرما ہے. آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ. حضرت حسان منبر پر بیٹھتے ہیں. جب حضرت حسان منبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے. ذرا نعت کیا پڑھتے ہیں دیکھو، میلاد پڑھ رہے ہیں. حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، آقا سامنے جلوہ فروز ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پڑھ رہا ہوں آپ کی نعت. آقا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت. جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، آپ جیسا کوئی بہترین نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. اب دوسرا شعر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ دیکھوں کیسے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو میری آنکھ دیکھے کہاں؟ دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان. نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں اور کسے میلاد کہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نجد کی بدماش اولادو، کیا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے؟ وہ اجمل من کلم طلب النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. جیسے میرے آقا کی شان میں حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے اپنی نبوت والی چادر حسان کو اڑا دیتے ہیں، انعام میں عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ. نبی فرماتے ہیں حسان جب نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین کی مدد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہو وہ مداح نبی کہا جاتا ہے. اور جو مداح نبی ہے جنت اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے کامیابی اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے فتح اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے بہاریں اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے قرار اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے سکون اس کے لیے ہے، جو مداح نبی ہے انعامات الہیہ اس کے لیے ہے. واجمل من کلم طلب النساء. آؤ سنو یہ نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے. نوٹ کر لو شعر کو، نوٹ کرنے والوں اور پوچھو ترجمہ اپنے مولویوں سے، ان ملاؤں سے پوچھو جو بدعت کر رکھ نجد کی بدماش اولادیں لگا رہی ہیں. ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم بتا دیا. معاذ اللہ. نبی کونین کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا، نبی کونین کی پیدائش پر ساری کائنات سجا دی گئی. نبی کونین تشریف لانے والے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی برکت ملاحظہ فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں اس کو بھی سنو. پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے.
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت نے بچہ نہیں جنا. خلقت مبرأ من كل عیب، عربی کا یہ شعر ہے. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واقعی میرے سرکار اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے. شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا، سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے، آقا بھی خریدنے کے لیے گئے. سرکار نے ایک اونٹ کا سودا کر لیا. آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں. اونٹ لے کر کے آئے، وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ گھبرایا، وہ سوچنے لگا. اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ 1 ارب کے ہاتھ پر بیچ دیا. تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی، وہ بول پڑی اے تاجر سن، جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے، ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی، مگر ان کے لیے فکر نہ تو کر. میں نے اس کا تم کا چہرہ دیکھا ہے، وہ بڑے سچے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں. دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں. اب اگر کوئی نبی کے اندر عیب نکالے معاذ اللہ، ان کو غیب کا علم نہیں تھا. یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے. نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے، نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے. اس طرح کا جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو؟ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو، گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے. یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا رسول کائنات کی سنت ہے. آؤ دیکھو میلاد کیسے کیسے پڑھی گئی ہے، خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں. آج ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب 50 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن جب ہندوستان کی آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے. آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا فہرایا جاتا ہے، آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، آج بھی شہروں کے چوک پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے، میرے ملک کو آزادی ملی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہو،
ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہو. اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا اس بات کو بھی بتاتا چلوں. آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پڑھو. صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی دی تھی. 90,000 مسلمان نوجوانوں کا خون اتر پردیش میں 3 دن کے اندر اندر بہا تھا. انگریزوں کو مار بھگایا تھا. ہندوستان آزاد ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمان، ہندوستان کا ہر باشندہ مل کر کے جب انگریز کو نکالتا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتا ہے ملک، تو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. بلا تمثیل سمجھو وہ نبی کونین جو پیدا ہوئے تو جانوروں کو بھی آزادی ملی ہے. وہ نبی پیدا ہوئے تو بت کے پجاریوں کو آزادی ملی ہے. وہ نبی پیدا ہوئے تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے. وہ نبی پیدا ہوئے تو لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں. وہ نبی پیدا ہوئے تو جانوروں تک کو آزادی ملی ہے. جس نبی نے ساری کائنات کو آزادی دلائی ہے، اس رسول کا جب جنم دن آئے تو کیوں نہ خوشی منائی جائے. اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ جھنڈا نکالا جائے. اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے اے لوگوں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں. یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بشیر و نذیر پیدا ہوئے ہیں. یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں طٰہٰ یاسین پیدا ہوئے ہیں. یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دکھیوں کو دستور کرنے والے آقا پیدا ہوئے ہیں. غلامی کی زنجیروں میں یتیم جکڑ دیے گئے تھے. یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں مدینہ کا تاجدار دنیا میں آیا ہے تو یتیموں کو سہارا دے دیا ہے، بیواؤں کو سہارا دے دیا ہے، غریبوں کی غربت دور ہو گئی ہے. نبی کونین نے کیسی آزادی دی ہے اور نبی کس طرح سے سہارا دے رہے ہیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں. آج سب خوشی منا رہے ہو مگر نبی کی خوشی دیکھو، نبی نے کیسی خوشی منائی ہے اور کس طرح سے خوشی منانے کا ذہن دیا ہے آقا کریم نے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عید کے خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں. مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے. عید کے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے. تمام بچے گلیوں میں چہل پہل بچا رہے ہیں، گلیوں میں توڑ دھوپ رہے ہیں. سویرے عید ہونے والی ہے. پورے مدینہ میں خوشی کے بادل برس رہے ہیں. سویرے عید ہونے والی ہے. سارے صحابہ عید کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں اور جب عید کی تیاری کرتے ہیں سویرے سویرے اچھے اچھے لباس پہن کر کے صحابہ میدان کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے حجرے مقدس سے نکلے لباس فاخرہ پہن کر کے نبی چند قدم چلے تھے کہ تب تک سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ عیدگاہ جانے کے راستے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے. اس کے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں مگر اس کا رونا ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی تکلیف ہو. آقا کریم آگے بڑھے، بچے کے سر پر دستے نبوت رکھا. آقا فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید ہے، آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آج تو تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. کیا تم مدینہ کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں؟ اس بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے رحمت للعالمین ہیں. بچہ اور آہیں لے کر کے رونے لگتا ہے، سسکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے، ہچکیاں بچ جاتی ہیں. آقا فرماتے بیٹا بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ مگر بچہ سسک رہا ہے اور کہتا ہے اے پوچھنے والے عرب مرد مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں. آج پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب بچہ کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا مفلوق الحال بچہ کوئی نہیں ہے. آج جب میں بچوں کو مدینہ کے دیکھتا ہوں عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں ہائے کاش میں اتنا غریب نہ ہوتا، ہائے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جاتا. اے پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو میں بہت غریب ہوں. آج رو کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہا ہوں. نبی کونین مچل گئے، فرماتے بیٹا بتا تیرا باپ کیا ہوا؟ وہ بچہ چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے پوچھنے والے سنو، پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا. میرے باپ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا باپ ایک جنگ میں شریک ہوا. میرے باپ کو سرکار کے
قدموں میں شہادت مل گئی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے باپوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے تو مجھ کو میرا باپ یاد آ رہا ہے۔ ہائے مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ نبی کونین مچل گئے، بیٹا خوش ہو جا، جس رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا حبیب میں ہی ہو، وہ اللہ کا رسول میں ہی ہو۔ جیسے اس بچے کی نگاہ پڑی، بچہ مسکرانے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں، کسی کی تسکی سے روتے ہوئے ہنستا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، خوشی منانے کا طریقہ کس نے دیا ہے؟ رسول کائنات نے۔ یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ، یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ، یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے، فرماتے ہیں عائشہ اس بچہ کو نیا کپڑا پہنا دو، اس کو نہلا دو۔ نہلایا گیا، نیا کپڑا پہنایا گیا۔ اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیدگاہ آیا۔ وہ بچہ جب تک میرے آقا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا، اور جب میرے آقا کا وصال شریف ہوا تب وہ بچہ دھاڑے مار مار کر روتا تھا، اے عرب والو ابھی تک میں یتیم نہیں تھا، اب یتیم ہو گیا۔ میرے آقا چلے گئے، رحمت للعالمین چلے گئے، بشیر و نذیر چلے گئے، جن کی شان یہ تھی کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، بے کسوں کا سارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، پھر وہ بچہ حضرت ابوبکر صدیق کی کفالت میں گیا۔ میرے سرکار نے عید کی خوشی منانی ہے تو ایسے مناؤ، نبی کونین کی ولادت وسعادت پر خوشی منانی ہے تو کیسے مناؤ؟ جیسے حضرت ابوبکر نے منائی، حضرت عمر فاروق اعظم منا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں، حضرت مولائے کائنات منا رہے ہیں۔ نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کر دیا جنت میں میں اس کا ساتھی بنوں گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے 1 درہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولائے کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے دور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا۔ اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے، خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پتہ چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے، اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غریبوں میں اور دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کے دور میں رائج تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا رواج نجدی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا، ورنہ نبی کونین کے میلاد کا رواج عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا۔ چنانچہ پیر پیرا میرے میرا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم سرکار کے 12ویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب سرکار کی 12ویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غوث اعظم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے، غریبوں فقیروں کے لیے آج بٹ رہا ہے، آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا۔ بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا، سرکار غوث اعظم بہت چراغاں فرمایا کرتے تھے۔ ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کہ ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا، اے عبد القادر تو مجھے 12 کو یاد کر رہا ہے، میری امت تجھے 11 کو یاد کرتی رہے گی۔ اسی تاریخ سے 11ویں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر، خواجہ غریب نواز خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر، حضرت داتا علی حجویری خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر، اور خود مسلم بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سنو وہابی دیوبندی بھی سن لیں،
جن کے وہاں میلاد نہیں ہے، کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی. یہ بدماش اولاد ہیں. جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے، چھٹی منائی جائے، تو وہی حرام خور لوگ تھے دہلی کے پارلیمنٹ میں. ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے. تو جماعت اہل سنت کے بہت بے باک عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سن لیجیے مسٹر وی پی سنگھ، یہ مسلمانوں نے بنام مسلمان کہلانے والے کبیر پنتھی ہیں. تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں، گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں، کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے ہندوستان میں. اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے رہنماؤں کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں. یہ اور مسلمان کہلاتے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، نبی کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اسلام میں اس کی حقیقت کی تلاش کر رہے ہیں. عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتاوائیں، بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتاوائیں کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ، عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو، محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ، تحلل کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ. یہ چھٹیاں کیوں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں؟ اگر تیوہارات کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہیں تو سب سے بڑا ہمارا تیوہار نبی کریم کا جنم دن ہے. وہیں پر GTC نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونین کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے. سنو، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہے. تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو. تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو. دوسری قومیں پوچھیں کیوں دکان بند ہے؟ پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج. محمد الرسول اللہ آج کے دن پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیدائش کی تاریخ ہے. تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو، سال گرہ مناتے ہو، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے. آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلس جاتا ہے؟ نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے؟ پتا یہ چلا کہ منافقوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے، اسی کی ضروریت سے تو تم نہیں ہو. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے، پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں. آؤ سنو، پیغمبر اسلام پر کس کس نے ہندوستان کی سرزمین پر خوشی منائی ہے تاریخ لکھ رہا ہوں. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میلاد شریف کا دن آتا یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ، تو اپنے دروازے پر وہ میلاد کی محفل منعقد کرتے اور شیرینی بانٹتے تھے. ایک مرتبہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا چنا تھا. جب میرے آقا کے میلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کے طور پر میں نے لوگوں میں تقسیم کیا. اور حوالہ سنا، ان سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو، میں تو میلاد شریف کو بنانا باعث مستحسن سمجھتا ہوں، باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں، اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں، یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تو مجھے لذت ملتی ہے. یہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جو رشید احمد گنگوہی کے بھی پیر ہیں اور بڑے بڑے دیوبندی مولویوں کی یہ پیر ہیں. تو پیر کا عقیدہ تو یہ ہے اور مرید صاحب کا عقیدہ یہ ہے. اور سنو، حوالہ لے لو. اور جب یہ دکانوں پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ بدعت ہے بدعت ہے، ان حرام خوروں سے پوچھو. چلو گنج مراد آباد، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں.
गंज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर है। अपने वक्त के इतने बड़े आलिम दीन हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं कि जब आला हजरत की और हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की मुलाकात होती है तो आप ज़ईफ हैं और सरकार आला हजरत जवान हैं। आला हजरत के सर पर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने अपनी टोपी रख दी और आला हजरत की टोपी अपने सर पर रख ली है। ये मोहब्बत का आलम है। वही हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जब मीलाद की रात आ रही हो तो चिराग जल रहे हैं। एक चिराग नहीं, दो चिराग नहीं, बल्कि मुकम्मल उनके घर में चिराग जल रहे हैं, उनके दरवाजे पर कई चिराग जल रहे हैं, उनके सहन में चिराग जल रहे हैं, उनके दीवार की मुडेर पर चिराग जल रहे हैं। किसी ने आकर के कहा, हजरत इतना चिराग जलाने की जरूरत क्या है? आपने फरमाया, नादान तुझे नहीं मालूम है आज मिलाद मुस्तफा की रात है। ये वही रात है जिसके सुबह में नबी पैदा हुए हैं। मैंने खुशी में एक चिराग जला दिए हैं। उसने कहा, हुजूर ये फजूल खर्ची है, ला खैरा फिल असराफ, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है। आपने फरमाया तो जब ये फजूल खर्ची है तो चिरागों को बुझा दो। उसने कहा ठीक है मैं बुझा रहा हूं। अब ये चिरागों को बुझाता जा रहा है, पीछे चिराग जलते जा रहे हैं, बुझाता जा रहा है, चिराग जलते जा रहे हैं। और जब आखिरी चिराग पर पहुंचा पीछे मुड़ करके देखा, कहा हजरत ये क्या? कहा मैं क्या करूं, तो ही ने तो कहा था कि ला खैरा फिल असराफ, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है। और मैं कहता हूं कि ला असराफा फिल खैर, भलाई करने में कोई फजूल खर्ची नहीं है। भलाई जिस अंदाज से भी करो भलाई ही भलाई है। नादान याद मुस्तफा पर ये चिराग जल रहे हैं, ये चिराग फूकों से बुझाया न जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी की मिलाद किसने नहीं मनाई है? हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी मिलाद मना रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मिलाद मना रहे हैं। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मिलाद मना रहे हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो इनके आजा पुरखा लग रहे हैं, इनके गुरु घंटाल के, उनका बयान सुन लो। हजरत अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फयूजुल हरमैन नाम है किताब का, उसमें तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं गया मक्कतुल मुकर्रमा और जब मैं सरकार के मीलाद शरीफ वाले मकान को देखने के लिए गया, अल्लाह तुर्कों को सलामत रखा, मौला ने उन पर बड़ी रहमतें नाजिल की थी। उन्होंने सरकार के मीलाद शरीफ के मकान को सवार दिया था, चूनाकारी कर दिया था, कालीन बिछा दिया था। सरकार के मकान शरीफ के अगल बगल घास लगा दी गई थी और हुक्म ये था कि जब कोई यहां आए तो दरूद शरीफ पढ़ता रहे। हरदम सरकार के मीलाद शरीफ वाले मकान में, यानी उस मकान में जिसमें मेरे सरकार पैदा हुए, हरदम कुरान पढ़ा जाता था, दरूद पढ़ा जाता था। और जब मिलाद शरीफ का दिन आता था तो छोटे छोटे अरबी बच्चे बैठ करके सरकार की यही नात पढ़ते थे। वह अहसन मिन कलम तरक्कत वह अजमल मिन कलम तलबिन निसाऊ, और खैरात बांटी जाती थी। खादमुल हरमैन जो भी तुर्क बादशाह होता वो आता और सरकार के मिलाद शरीफ के मकान के करीब खड़े होकर के जुर्दो नमाज से या मक्कतुल मुकर्रमा के जितने गरीब होते, सायल होते, सबको हुकूमत की तरफ से इनाम बांटा जाता था, सदका खैरात लुटाया जाता था। ये तुर्कों की हुकूमत में था सरकार के मिलाद शरीफ के मकान पर रस्म और रवाज। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैं जियारत करने के लिए गया तो मिलाद शरीफ का दिन था। मेरी निगाह क्या देख रही है कि सरकार के मिलाद शरीफ के मकान से लेकर के आसमान तक नूर की झमाझम बारिश हो रही है। मैंने जियारत की और मुशाहिदा किया, मैं दरूद पढ़ता रहा, मेरी आंखें भीगती रही, मैं अपने आका के जाए पैदाइश को मुलाहजा करता रहा और जियारत करता रहा। पता चला कि नबी के मिलाद वाले मकान का एहतमाम तुर्क हुकूमत ने की थी और अपने पूरी हुकूमत ने उसका लिहाज रखा था। उस शाकान नबी जा जा करके दरूद पढ़ते थे, मिलाद पढ़ते थे। मगर जब से नजदी हुकूमत हुई है उसने लाइब्रेरी कायम कर दिया है और उसके बगल टैक्सी स्टैंड बना दिया है। वहां घास के बजाय अब रेत पाई जा रही है और एक काला कलूटा भोंपू लिए चिल्लाता है, यहां
जियारत मत करो, ये बिदात है, हाँ मत ठहरो, ये बिदात है, हाँ न ठहरो। अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाए पैदाइश के ताल्लुक से सवाल किया गया था मुझसे। जब मैं हज करने के लिए गया तो जमजम शरीफ पी करके जब मैं बैठा उसी सीढ़ी पर तो एक मरबूत पहुंच गया, बातचीत होने लगी तो वो कहता है क्या पता नबी कहां पैदा हुए थे। हमने कहा इस मरबूत को देखो, सारी दुनिया जानती है नबी मक्का में पैदा हुए थे। कहता है क्या पता नबी कहां पैदा हुए थे। हमने कहा इसका जवाब तो यही होना चाहिए कि इसी जमजम शरीफ के पास तुझे पटक करके मारना चाहिए, लेकिन यह है हरम शरीफ, हराम खोर। नबी मक्का में पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे। कहा क्या पता किस जगह पर पैदा हुए थे। हमने कहा नादान वो कोई जगह है जहां मेरे सरकार पैदा हुए थे। तवातुर के साथ अवाम खवास की जबान पर यह बात राइज है कि नबी का मकान यही है, मीलाद वाला यही है, मीलाद वाला मकान मेरे आका वही पैदा हुए थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के मकान को मुकम्मल तौर पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। कुतुब खाने में बदला गया, टैक्सी स्टैंड में बदला गया, अब करीब उसको ढा देंगे और इमारत पुरानी हो गई है, गिर रही है। गिरने के बाद एकदम जैसे बकरी को बर्बाद किए हैं, जन्नतुल मोहल्ला को बर्बाद किया है, हजरत अमीर हमजा की कब्र अंदर को बर्बाद किया है। ऐसे ये साली हुकूमत इन सारी निशानियों को बर्बाद कर देगी। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद बरेली के ताजदार रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब निगाह इन निशानियों पर पड़ी तो रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए इलाहुल आलमीन तेरे हबीबों का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर किसने खुशी नहीं मनाई। अगर खुशी नहीं मना रहे हैं तो आज के लोग जो बदअकीदा हैं वो खुशी नहीं मना रहे हैं। खुदा की कसम अगर मीलाद मुस्तफा पर एतराज होता रहा तो सुन लो, वही दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के लाल किला में आलमगीर ने मीलाद को मनाया, दूसरे सलातीन मुगलिया ने मीलाद को मनाया, और जब बहादुर शाह जफर का दौर आया, बहादुर शाह जफर के दौर में मीलाद पर बिदात का फतवा लगाया गया। मीटिंग हुई दिल्ली के लाल किला में, उलमा इकट्ठा हुए, वो लोग जो कहते थे ये मीलाद बिदात है, नाजायज है, इस तरह से नहीं मनाना चाहिए। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे उठ करके खड़े हो गए। ये हुआ कि बैठिए, कहा नहीं, कोशिश की जा रही है। मुसलमान तू कब अपने नबी का दीवाना बनेगा और कब तेरे लिए आवाज आएगी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कब तेरे लिए आवाज आएगी तू मोहम्मद से था, तूने तो हम तेरे हैं और यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कब तेरे लिए आवाज आएगी दी अदा। कभी यूरोप ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया, आपने फरमाया चले जाओ तुम मक्का और मक्का के काफिरों से कह दो जो सरबराउदा लोग हैं तुम्हारे ताल्लुकात हैं कि हम सिर्फ उमरा करने के लिए आते हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। हम न जंग करेंगे न हम तलवार चलाएंगे, हमारा मकसद ये नहीं है। हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, वापस हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी आए, मक्का के काफिरों ने कहा उस्मान सुन लो, हम तुम्हारे नबी को कतान नहीं आने देंगे, तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम आए हो तो खाने काबा का तवाफ कर लो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया ए मक्का के काफिरों सुनो, मुझे खाने काबा का तवाफ अजीज तो जरूर है मगर अपने नबी को छोड़कर काबा का तवाफ नहीं करूंगा। जब तक मेरे सरकार काबा का तवाफ नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। हजरत उस्मान गनी अरसा तक रुक गए मक्का में। ये शोर मचा दिया गया कि हजरत उस्मान गनी को मक्का में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। एक दरख्त था मकान हुदैबिया पर, मेरे सरकार वही जलवा फरोज हैं, सहाबा से मुआहदा होता है, बैत होती है। हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पीने के लिए पानी नहीं है, यही प्याले में जिससे आप वजू कर रहे हो सरकार इतना ही पानी है, बकिया पानी नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया पानी नहीं है, नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार ने वजू करने के बाद जो थोड़ा सा पानी प्याले में बचा उसमें अपने उंगलियों को आका ने रख दिया। ये मकाम हुदैबिया का वाकया है।
سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا، فوارہ بہنے لگا۔ آقا نے فرمایا تم سب کے سب پانی پی لو، اونٹوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پلا دو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، پانی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ گلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، گلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ وہی ظاہر ہوا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت کی جاتی ہے، مقام حدیبیہ سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے۔ ایک صلح ہوئی، وہ کیسے صلح ہوئی؟ کفاران مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے، کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہوگی۔ جب صلح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو۔ حضرت علی لکھنے لگے من جانب محمد الرسول اللہ۔ تب تک ایک نے کہا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے گا، آپ لکھیے من جانب محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا علی لکھ دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نافرمانی جو کی ہے یہی ایک نافرمانی کی ہے، مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو رسول مان رہا ہوں، میں رسول ہی لکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا چالی لاؤ مجھے قلم دو۔ حضرت رسول کائنات نے قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا، فرمایا علی اب آگے لکھو۔ حضرت علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہیں جو لکھ دیں، میں تو رسول مان چکا ہوں، میں تو رسول ہی لکھوں گا، میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک صلح پر حدیبیہ سے میرے سرکار واپس چلا آئے، مکہ کے کفار واپس چلے گئے، وقت گزرتا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز میں اسلام بڑھ رہا ہے۔ اب ایک دن آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی مکہ والوں کو۔ جب مکہ والے نہیں مانے تو سرکار نے پوری جمعیت تیار کی اور اطلاع بھجوا دی کہ ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ لشکر ہے 10,000 کے قریب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا اور 10,000 لشکر کو لے کر کے نبی کون ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ جیسے مکہ والوں کو پتا چلا محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ اس وقت ایمان حضرت اکرمہ نہیں لائے تھے، ابو جہل کے لڑکے اور بہت بڑے بڑے سربراہ لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تو سویرے سویرے اٹھ پڑے اور اپنے گھوڑے کو ٹھیک کیا، کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ۔ کہا مدینہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے؟ کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام احد میں 200 فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی ہے اور اتنے بڑے بہادر مانے جا رہے ہو۔ خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلمہ پڑھنے؟ ہاں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں اب نہیں مانوں گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ ابو سفیان اور سرکار کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ لا چکے تھے۔ میرے سرکار مکہ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، پورے کافروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، محمد آ رہے ہیں، کسی کا مکان سلامت نہیں رہے گا۔ محمد کو بہت ستایا گیا تھا مکہ میں، وہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اب تو وہ بدلہ لے لیں گے ایک ایک سے، اس لیے کہ ان کے جانثاروں کی 10,000 فوج آ رہی ہے۔ محمد مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ جب قریب رہ گیا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا
رات کا سناٹا تھا، جب الاؤ جلنے لگا تو مکہ کے لوگ نکل نکل کر دیکھنے لگے، پورے میدان میں آگ جل رہی ہے، وہ سب کے سب گھبرا گئے، ارے یہ دیکھو اتنی تعداد میں محمد کے ماننے والے آ گئے ہیں، کچھ تو تیاری کر رہے ہیں، کچھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سویرا ہوا، میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کلمہ پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے جانثارو سنو، تم اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چل رہے ہو اور مکہ میں چل رہے ہو تو سنو، اب تو تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، تم مکہ میں چل رہے ہو، سنو سنو، مکہ میں چلو لیکن جو تلوار رکھ دے گا اس پر حملہ نہیں کرنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، جو لڑائی کریں گے ان کے لیے بھی دفاع ہی کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، یہ ابو سفیان ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی نہ مارنا۔ اللہ اکبر، وہ سرکار نے امن و امان نشر فرما دیا۔ میرے سرکار نے صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دیا ہے اور صحابہ چل رہے ہیں، ایک صحابی چل رہے تھے، انہوں نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور حضرت ابو سفیان کو دھمکی دی، کہا بہت ستایا تھا تم لوگوں نے ہم لوگوں کو، ابھی چلو مکہ میں بتاتا ہوں۔ تب تک انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے مجھے اس طرح سے تلوار دکھا کر دھمکی دے رہے ہیں۔ آقا نے اسی موقع پر فرمایا، نہیں نہیں، ابو سفیان کو کچھ نہ کہو، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اب میرے آقا جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہونا تھا کہ دروازے بند ہو گئے، عورتیں رو رہی ہیں، ہاں اب ہمارا سہارا لکھا ہوا ہے باب الفتح، اسی راستے سے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے تھے۔ نبی کونین تشریف لا رہے ہیں، میرے سرکار نے پورے مکہ میں جہاں اعلان کیا تھا نبی کونین نے کہ سب کے لیے معافی ہے، وہی سرکار فرماتے ہیں کہ 13 آدمی جہاں بھی ملے ان سب کو تم قتل کر ڈالنا، چھوڑنا نہیں۔ وہ 13 کون کون لوگ ہیں اس کو بھی سن لو۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمن جو گالی دیتا تھا سرکار دعا دیا کرتے تھے۔ میں نے اس کی تشریح ایک روز کی تھی کہ دشمن 2 طرح کے ہیں، 13 دشمنوں کو سرکار نے فرمایا وہ جہاں ملے وہیں ان کو قتل کر دینا، اس میں سے 5 عورتیں ہیں اور 8 مرد ہیں۔ نبی کونین نے فرمایا جہاں ملیں گے ان کو مار دینا۔ چنانچہ اس میں سے تو کچھ گرفتار کیے گئے جو توبہ ہوئے، کچھ قتل کیے گئے، لیکن کعب بن اشرف کا قتل عجیب طرح کا ہے۔ یہ بھاگ کر کے کعبہ میں جھک گیا تھا، کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے غلاف کعبہ کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ سرکار کے اعلان کے مطابق صحابہ نے اس کو پکڑا، وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ جس کو ہم لوگوں نے کعبہ کی دیوار کے قریب پکڑا ہے، یہ غلاف کعبہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے دیوار سے چمٹا ہوا ہے، سرکار اس کو کیا کیا جائے؟ اب نبی کا اختیار دیکھو، حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، حرم میں ایک چینٹی نہیں مار سکتے ہو، ایک چیلر تک نہیں مار سکتے ہو، حرم میں حرم ہے حرم۔ اللہ اکبر، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے پکڑا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو۔ اللہ اللہ، اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو۔ جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں، نبی اپنے دشمن کو خانہ کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں۔ ارشاد فرماؤ اس مردود کو بھی قتل کرو۔ صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا، جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کی دیواروں پر بھی پڑی۔ پتہ یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا، اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ مکہ المکرمہ میں اعلیٰ عام اعلان ہے، لیکن 13 آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ جہاں ملے مار ڈالے گئے ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا۔ آؤ دیکھو، میرے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے، اور جب آقا کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے، آج بھی باب بنی شیبہ بنا ہوا ہے، یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی۔
ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں آپ کو کنجی دوں گا محمد. تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سن ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے, اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار سرکار کو ستا رہے تھے. جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئی اور کعبہ کے قریب گئے, فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. عثمان بن طلحہ لاؤ کنجی لاؤ. سرکار نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لی. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ دیکھ میں نے ایک روز کہا تھا یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا. عثمان بن طلحہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہاں یا رسول اللہ آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی. تبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب حضرت عثمان بن طلحہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا عثمان آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان میں پھر تمہیں یہ کنجی دے رہا ہوں. سرکار کریم ہیں, کرم فرماتے ہیں, دے دیا کنجی. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. میرے کریموں سے گرو قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں. آقا کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی. میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا مسٹر سے ایک سے ایک لنگ موجود ہے, ایک سے ایک سانپ گوجر بچھو بھالو بندر ہاتھی گھوڑا سب اپنی اپنی جگہ لے براجمان ہیں. آقا کے دستے پاک میں چھڑی ہے, سرکار مارتے ہیں بہت سارے بتوں کو. علی پھینکو نکال نکال کر ان سب کو پھینک دیا گیا. سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا. علی اس پتھر کو اٹھا لو. وہ کون پتھر ہے؟ حجر اسود ہے. علی اس کو یہاں رکھا جائے گا. یہ حجر اسود ہے, جنتی پتھر ہے. اس کو سب چومتے رہے, یہ آج بھی چوما جائے گا. کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی. سرکار نے ان سب کو توڑ توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا. سارے بتوں کو سرکار نے نکالا, نکال کر کے صاف کیا. میرے آقا جب نکالتے تھے تو آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے, جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آیا حق اور مٹا باطل, بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج کے فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا. حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے, حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے. تھوڑی جھڑپ ہوئی, پھر اکرمہ بھاگ گئے. کہا میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. کچھ لوگ گرفتار آئے, گرفتار کیے گئے. فوج کے فوج آنے لگے, کلمہ پڑھنے لگے. دربار لگ گیا. میرے سرکار اپنے مکان پر گئے. میرے آقاش اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں. حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہے. سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کلمہ پڑھ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا, تو حضرت ہندا, وحشی, یہ سب اسلام لانے کے لیے آئے. مکہ کی عورتیں آئی, ہول بن کر کے بیٹھ گئیں, کلمہ سرکار پڑھانے لگے.
آپ کی نگاہ نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے؟ عورتیں خاموش رہی. کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہیں. ہندا کا نام سننا تھا کہ آقا کی آنکھیں بھیگ گئی. میرے سرکار فرماتے ہیں ہندا یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. آج چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے. نبی معاف کر رہے ہیں. جاؤ ہندا تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے. وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جرم معاف کیا جائے. آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے اور آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے. یا رسول اللہ میں تصدیق کر رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے نبی ہیں. ہندا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی. مردوں کا غول آیا. ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے. سرکار نے دیکھا, فرمایا وہ کون ہے؟ غلام اپنے سر کو چھپائے یا رسول اللہ میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو میدان احد میں بھالا مارا تھا. یا رسول اللہ میں نے ہی شہید کیا تھا, مجھے معاف کیا جائے, میں معافی مانگ رہا ہوں. آقا کریم کی آنکھیں بھیگ گئیں. آقا فرماتے ہیں وحشی تم کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے, لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں. میرے سرکار کا بشری تقاضا دیکھو, اتنے رحیم و کریم آقا ہیں. جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی در فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو. وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آقا کو کیسے خوش کروں. جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی بھالے سے وحشی نے مارا مسیلمہ کذاب کو, تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا, اسی بھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے, میں نے ان کو شہید کیا, اور اسی بھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں میں سب سے خبیث ہے, اس کو میں نے مارا, بدلہ ہو گیا. آقا کریم نے معاف کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اکرمہ کی بیوی جب سنی تو وہ حاضر آئیں. وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے. ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ. سرکار جب معراج میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں ایک انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے. اکرمہ بھاگتے چلے گئے, دریا کے کنارے پہنچے, کشتی کو ٹھیک کیا, اس پر سوار ہو گئے. پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی, ہاتھ کا اشارہ کیا اکرمہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو اکرمہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا چلو محمد کے پاس چلو. کہا نہ میں نہیں جاؤں گا, میں ان کی صورت نہیں دیکھوں گا, میں غوطہ لگا کر کے اسے ڈوب کر مر جاؤں گا, مجھے نہ لے چلو. کہا اکرمہ اتر آؤ کشتی سے, سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے. اتنا سننا تھا, اکرمہ کا دل ہلا. معاف کر دیا؟ ہاں سب کو معاف کر دیا. مجھے بھی معاف کر دیا, تمہیں بھی معافی ہے. سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معافی دیکھو. اکرمہ کے دل میں کچھ بات آئی, کشتی سے اتر آئے. بیوی ہیں. کہا چلو. کہا نہیں جاؤں گا. کہا تب؟ کہا بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ, میرے چہرے پر کالک لگاؤ اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بارگاہ میں, میں اسیر بن کر چلنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں, میں نے بہت ان کو ستایا ہے. میرے آقا اپنے حجرہ میں جلوہ افروز ہیں. حضرت اکرمہ کی بیوی لے کر کے آئیں, دروازے پر کھڑی ہوئی آواز دینے لگی. آقا فرماتے ہیں کون؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرمہ اور اکرمہ کی بیوی. سرکار تیزی سے دوڑے, دوش مبارک سے چادر سرک گئی.
آقا آئے اور اکرما کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگنا تھا۔ اکرما قدم پر گر پڑے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرما رسول اللہ کے غلام بنے، اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مکہ کا فتح ہونا۔ اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا۔ اور بھی غزوے ہوئے، جیسے غزوے تبوک، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی غزوے تبوک میں۔ مقام طائف، بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی مقام طائف میں۔ مقام طائف میں قلعہ خیبر، جس کو قلعہ قنوس کہا جاتا ہے، بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی۔ یہ تمام جنگیں ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی، جس میں آقا کے دیوانوں نے کفاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے، مگر ان کا مشن کیا تھا؟ نماز نہیں چھوٹ رہی تھی، ان کا مشن کیا تھا؟ روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ حج نہیں چھوٹ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حج کا مہینہ آیا، میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے۔ 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ یہ سرکار کے حیات ظاہری کا آخری حج ہے۔ میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے، عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے، وہی عرفات کا میدان، وہی مسجد نمرہ جس کو حاجی لوگ دیکھ کر کے آتے ہیں، اسی کے قریب میرے سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ 1,24,000 صحابہ کا کم و بیش مجمع تھا۔ سرکار تقریر فرمانے لگے۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، آج میں خطبہ دے رہا ہوں، تم آج خطبہ سن لو۔ میرے صحابیوں سنو، آج میں نے تمام ایام جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے روند دیا۔ اب کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور نبی کونین نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، سن لو۔ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم نماز نہ چھوڑنا، تم اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم اپنے باپ کو ستانا نہیں۔ نبی کونین فرماتے ہیں، یتیم کو ستانا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں 2 باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں، میں تم سے 2 باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں، تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں باتوں کی ضمانت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو کہ تم اپنی زبان سے فحش نہ بکنا، اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا، اور اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا۔ ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو، جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، زبان کو بچا کر رکھو، جنت مل رہی ہے، شرم گاہ کی حفاظت رکھو، جنت مل رہی ہے۔ نبی کونین وصیت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سارے صحابہ سن رہے ہیں، سب کا جوش بڑھ رہا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابوبکر ابن قحافہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں، یہ لوگوں، میرے سرکار کی تقریر سے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا میں اور رہنے والے ہیں۔ میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان بول رہا ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاکدان گیتی پر رہے۔ سرکار کو بخار آیا، میرے آقا 17 روز تک بیمار رہے، اور 17 روز بیماری کے بعد جب وہ سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی ہے۔ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے زانو اقدس پر سر نبوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں ارشاد فرمایا، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، یہیں سے ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا
مسکرا پڑے. میرے سرکار بہت خوش ہو گئے کہ میری نیابت سرکار خوش ہو گئے کہ میری نیابت صحابہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دے دیا. محبوب تمہیں دنیا پسند ہے کہ تم اپنے رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا مجھے رفیق اعلیٰ پسند ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. دو شنبہ کا دن ہے. نبی کونین وصال شریف فرما جاتے ہیں جب میرے نبی کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کا گھر دور ہے, ان کو بعد میں پتا چلا. عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی. فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت علی گنگ ہو گئے. حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے. پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا. بچے رو رہے ہیں, بوڑھے رو رہے ہیں, سارے لوگ رو رہے ہیں. ایک عجیب کوہرام برپا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور روتے ہوئے آنکھیں برس رہی ہیں. گئے سرکار کی چادر کو ہٹایا, پیشانی کا بوسہ لیا, چادر ڈھک دیا اور صحابہ کو دیکھنے لگے. مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو سمجھانے لگے. حضرت ابوبکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا. نبی کونین کا وصال شریف ہوا. میرے سرکار جب قبر انور میں اتارے گئے 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا. ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے, غم میں ڈوبا ہوا ہے. حضرت علی مل گئے. اس نے پوچھا اے مولائے کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں؟ تب تک حضرت علی جھچکیاں لے کر کے رونے لگے. کہا اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ دیکھو جو تازہ قبر مسجد نبوی شریف کے بغل ہے یہ سرکار کا حجرہ ہے. میرے آقا 3 دن کا عرصہ گزر گیا, تجویز و تکفیر پہ عمل آئی. سرکار کی یہ قبر انور ہے. تب تک وہ دھار مار کر رونے لگے, یا رسول اللہ مجھے بچاؤ, یا حبیب اللہ مجھے بچاؤ. اور سرکار کی قبر انور پر گئے, سر رکھ دیا اور خاک اٹھا کر کے اپنے سینے پر ملنے لگے, سر پر رکھنے لگے. عرض کرتے تھے یا رسول اللہ, رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں تم ان کے لیے معافی مانگو, رب تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, اب میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق. یا رسول اللہ ہم میں سے تو آپ چلے گئے, اب ہم کہاں جائیں گے؟ تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی لقد غفر لک, جا تجھ کو بخش دیا گیا, تیری مغفرت ہو گئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چھپ جانے والے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوشی مناؤ. اس لیے اے مسلمانوں, کل ربیع الاول شریف کا 12واں دن ہے, تاریخ ہے 12ویں. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو, خیرات کرو, شربت پلاؤ, دوستوں کی دعوت کرو, لنگر لٹاؤ, اپنی خوشی کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے. جلوس میں نکلو تو صلاۃ و سلام پڑھو, درود پڑھو, نعرے تکبیر بلند کرو, لیکن ناچنا, کودنا, تھرکنا, اس طرح سے تم جلوس نکالتے ہو معاذ اللہ رب العالمین جس طریقے سے مشرکین اپنا جلوس نکالتے ہیں مسلمان, تو ایسے انداز سے اپنے نبی کا گیت گاتا ہوا چلے کہ جیسے مدینہ طیبہ کی بچیوں نے گایا تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ندعا للہ دائی. اس طرح سے اپنے نبی کا گیت گاتے ہوئے اور اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے جلوس نکالو. دوستو, ربیع الاول شریف کا احترام کرو. جو نبی کے جنم دن پر کشادگی کرے گا, احترام کرے گا, اس کے مال میں برکت ہوگی, اولاد میں برکت ہوگی, آفتوں اور بلاؤں سے یہاں بھی بچے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی بچے گا. بیان باقی ہے, وقت تمام ہوا. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد. السلام علیکم.